بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے ایک بہت ہی افسوسناک خبر، آپ کے پوتے کی رحلت ہوئی اور دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے تعزیت کے پیغامات پہنچائے۔ وہ بچہ جس وقت دنیا میں تشریف لایا تھا اس وقت سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑے امتحان سے گزارا۔ اس کے والدین نے بھی بڑی جانفشانی سے اور صبر اور استقامت اور حوصلے اور ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس بچے کا خیال رکھا اور اس کو دنیا کے اندر ہر وہ سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی جو بالعموم اس طرح کے بچوں کو کی جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں، کیا احساسات و جذبات ہیں؟ اور تعزیت کے لیے لوگ بڑی تعداد میں دنیا بھر سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ممکن نہیں ہو رہا ان کے لیے کہ غام صاحب سے براہ راست بات کر سکیں، لیکن آپ سب کی جو تمنائیں ہیں، آپ سب کی جو آرزویں ہیں وہ ہم نے غام صاحب تک باہم پہنچائی ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ غامدی صاحب سے ان کا بھی جواب لیں۔ کیا فرماتے ہیں غام صاحب؟ وہ ہمارا لخت جگر تھا۔ 8 سال ایک امتحان کی زندگی تھی، اس نے بھی بسر کی، ہم نے بھی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت کو اپنے اوپر بھی اور اس پر بھی دیکھنے کے دسیوں مواقع ہمارے سامنے آتے تھے۔ اس کی شخصیت، اس کی زندگی، اس کے شب و روز تذکیر کا باعث بھی بنتے تھے، اور اس دنیا میں ہمیں کیا رویے اختیار کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ اگر کسی امتحان میں ڈالے تو اس میں کیا کیا مراحل آ سکتے ہیں، اس کی بھی ایک کتاب کھل جاتی تھی۔ تو اس لیے میں تو اس کی زندگی کو اس لحاظ سے بھی ایک بڑی نعمت سمجھتا تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے تذکیر کے لیے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں۔ اسی طرح جو کچھ واقعات، حوادث پیش آتے ہیں، ان میں بھی اصلی مقصود یہی تذکیر، یہی تنبیہ، یہی یاد دہانی ہوتی ہے۔ تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بچے کی خدمت، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ تعلق خاطر، وہ آپ کے لیے جنت کا سامان بھی کر رہا ہو، اور اس کی زندگی اور اس کے احوال آپ کے لیے اللہ کی اور آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی یاد دہانی کا ذریعہ بھی بن رہے ہوں۔ تو ان تمام پہلوؤں سے وہ نعمت ہی نعمت تھا۔ جب تک رہا اللہ کا کرم اور عنایت ہی رہی، اور اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ سب معاملات کو دیکھیں، اور ایک لحاظ سے جہاں تک ماں کا تعلق ہے، اس نے تو اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر رکھی ہوئی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے، ماں کے جذبات کیا ہوتے ہیں، ماں کی ممتا چیز کیا ہے، اس کا بھی شب و روز اس کے پاس بیٹھ کر مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ یعنی میں ہوں، آپ ہیں، کسی موقع پر ہو سکتا ہے کہ گریز بھی کر جائیں، لیکن ماں تو نہ سوتے میں، نہ جاگتے میں، نہ اٹھتے، نہ بیٹھتے، کسی جگہ اپنے ماتھے پر شکن بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ تو اس لحاظ سے وہ ہمارے لیے ہر پہلو سے خدا کی یاد دہانی کا ذریعہ تھا، اور خدا کی وہ نعمتیں جو باپ کی شفقت کی صورت میں، ماں کی محبت کی صورت میں اس پروردگار نے اس دنیا میں عام کی ہیں، ان کو بھی نمایاں کرتا تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان سب چیزوں کا ذکر کر کے ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ تو جس وقت کوئی بڑا واقعہ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو یہ یاد دہانی بھی اپنے منتہائے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ ہم شب و روز اس کا مشاہدہ کرتے تھے، اس کے پاس بیٹھ کر، اس کی بات سن کر، اس کے معاملات کو دیکھ کر، اس کی ماں کے ایثار کو اس کے لیے دیکھ کر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جتنی مہلت دی تھی اس کو وہ اس نے بسر کی۔ اس کے بعد ظاہر آپ جانتے ہیں کہ ہفتہ بھر وہ موت و حیات کی کشمکش سے گزرا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دسیوں لوگوں نے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اس کے لیے دعا کی، اور بار بار ہم سے رابطہ رکھا، پوچھا۔ ہم سب ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب لوگ تعزیت کر رہے ہیں، ہمارے غم میں شریک ہیں، ان سب کے بھی حد درجہ شکر گزار ہیں، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ خاص طور پر اس کے ماں باپ کے لیے، اس کے بہن بھائیوں کے لیے سکینت کی دعا کریں، تاکہ جس غم سے وہ گزرے ہیں، جس صدمے سے دوچار ہوئے ہیں، جس نعمت سے محروم ہوئے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وہ اطمینان، سکون عطا فرمائے کہ وہ اس یاد دہانی کو سامنے رکھ کر اپنی باقی زندگی
اپنے رب کی طرف توجہ میں گزار سکیں. اس لیے کہ رب کی طرف توجہ، رب کی معرفت، اس کی مرضی پر راضی رہنا، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے یہ چیز پالی اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی. تو میں بھی ان کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حادثے کے نتیجے میں ایمان سے تو وہ سرفراز ہیں، ان کو ایمان کی یہ حلاوت بھی نصیب فرمائے. سبحان اللہ، بہت ہی خوب نصیحت غام صاحب آپ نے فرمائی. ایک اور پہلو میں چاہتا ہوں مختصراً اس پر بھی، اس موقع پر یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ظاہری بات ہے زندگی میں کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اس پر بھی دین کے ایک عارف سے کچھ میں بصیرت اور علم حاصل کروں. یہ بتائیے کہ غام صاحب میرے علم میں ہے کہ خود آپ کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی جو سب سے بڑی آپ کی بچی تھی، اور وہ چند دن زندہ رہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ نے اکیلے میرے علم میں آیا کہ اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی کیا اور پھر اس کو جا کے دفنا بھی دیا. اور اس بچے کی بھی رخصت ہونے کی اطلاع ہم نے دیکھا ہمارے سامنے آپ کو موصول ہوئی. کوئی جذباتی جس کو عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، وہ پہلو آپ کے یہاں اس طرح کا نظر نہیں آیا. یعنی ایک ہوتا نا آپ کی غم سے نڈھال ہو جاتا ہے. اتنے بڑے سانحات کو یہ جھیلنے کا ہمت اور حوصلہ کیسے آپ نے اپنے اندر پیدا کیا ہے؟ اور یہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی کوئی عنایت ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی جو بڑی تنبیہات ہوتی ہیں اور اس طرح کے حوادث جس میں ذاتی نوعیت کا ایک دکھ اور قلق ہوتا ہے، اس کو کیسے بیلنس کرتے ہیں اور کیسے ہمت، حوصلے، صبر، استقامت اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک قوت کے ساتھ آدمی راضی برضا رہتا ہے، یہ چیز کیسے آپ نے پیدا کی؟ اور خود اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں جب آپ تک پہنچتی ہیں تو ایک دین کے عالم کی حیثیت سے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ میرا احساس ہے کہ سب انسان گوشت پوست کے انسانی ہوتے ہیں. جو کچھ آپ پر گزرتی ہے مجھ پر گزرتی ہے، جو کچھ مجھ پر گزرتی ہے وہ آپ پر بھی گزرتی ہے. کوئی آدمی بھی آسمان سے نازل نہیں ہوتا، اسی مٹی سے ہم سب پیدا ہوتے ہیں. ہمارے اندر بھی سب جذبات ہیں، غم بھی آتا ہے، رنج بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے. بعض موقعوں پر کچھ اس پروردگار کے ساتھ شکوہ و شکایت بھی ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا یعقوب نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے حزن اور اپنے غم کی شکایت اپنے مالک ہی سے کرتا ہوں. لیکن ایک بات جو دین کے شعور کے ساتھ انسان کے وجود کے اعماق میں جاگزیں ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے. اس میں جو نعمت ملی ہے وہ بھی عارضی ہے، جو غم آیا ہے وہ بھی عارضی ہے، جو تکلیف پہنچی ہے وہ بھی عارضی ہے. جب یہ عارضی ہے تو بس اس پر یہ تو ہو سکتا ہے کہ دو آنسو ٹپک پڑیں، لیکن یہ کوئی جزا فضا کی جگہ نہیں ہے. یہاں جیسے ہی آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو ساری توجہ اس جانب ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے تو جو دنیا ہمارے پروردگار نے بنائی ہے وہ اس موت کے دروازے سے گزر کر ہی آنی ہے. یہ مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے. میں نے اپنی پچھلی 50-60 سال کی شعوری زندگی میں، 70 سال سے زیادہ کی عمر ہو رہی ہے، بہت اموات دیکھی. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت میں وطن چھوڑ کر باہر نکلا تو میری ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، باپ رخصت ہو چکا تھا، تمام چچا رخصت ہو چکے تھے، تمام ماموں رخصت ہو چکے تھے، تمام خالائیں رخصت ہو چکی تھیں، تمام پھوپھیاں رخصت ہو چکی تھیں. بلکہ جو ان کے بعد بھی ان کی اولاد میں قریب کے اعزاء ہوتے ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد دنیا سے جا چکی تھی. تو میں عام طور پر اپنی اہلیہ سے یہ کہا کرتا تھا کہ بھئی میرا کچھ خیال رکھا کرو، میں تو یتیم و یسیر ہوں. یعنی کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی باقی نہیں رہا. اور ان سب کو اپنے ہاتھوں سے ہم قبر میں اتارتے رہے ہیں، ان کے جنازے پڑھتے رہے ہیں. اس لیے یہ حقیقت اس زندگی میں بھی بہت واضح ہو گئی کہ یہ کوئی یہاں دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. ہمیں چونکہ ہمارے پروردگار نے بھیجا ہے یہاں اور حکم دیا ہے کہ تم اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو اپنے ہاں بھی محکم رکھو اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دو. باقی اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونی ہے. میرا احساس یہ ہے کہ اگر اس ایمان کو آپ نے اپنا شعوری ایمان بنا لیا ہے اور فی الواقع یہ ایمان آپ کے دل و دماغ کا حصہ بن گیا ہے اور آپ نے اس کو وہاں سے پا لیا ہے جہاں سے مالک کی سچی معرفت پانی چاہیے، تو پھر بس اتنا ہی اثر ہوتا ہے
جتنا کہ ہم کو صالحین کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک گناہ گار خدا کا بندہ ہی سمجھتا ہوں، لیکن میری صحیح یہ ضرور ہوتی ہے کہ میں اس احساس اور اس معرفت سے کبھی محروم نہ ہوں جو اگلی زندگی کے لیے میرے پروردگار نے مجھے عطا کی ہے۔ میری زندگی میں آپ جن جذبات، احساسات یا رویوں کا ظہور دیکھتے ہیں وہ میرے اسی ایمان اور یقین سے پیدا ہوتے ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اسی کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور تمام لوگ جو دعا گو ہیں ان سب کا بھی بہت شکر گزار ہیں بطور ایک خاندان اور فیملی کے ہم۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب ایک باپ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا اور ایک دن وہ نہیں آیا اور معلوم ہوا رسول اللہ کو کہ اس کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا اور وہ بڑا غمگین اور حزین ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کا کوئی اس طرح سے بچہ رخصت ہو اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ہم سب اس پہ بھی مختصر تبصرہ فرما دیجیے گا۔ اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ظاہری بات ہے جنت کا کرائیٹیریا جو عمومی ہے اس کو وہ آدمی پورا کرتا ہوگا، لیکن یہ بات کہ اس سانے پر صبر کے عوض میں اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جنت تمہارے لیے وہاں پر تیار کھڑی ہے، اگر تھوڑا سا حوصلہ اور تھوڑی سی ہمت دکھاتے ہو تو خدا کی ابدی بادشاہت میں شرکت بھی ہوگی، اور وہی بچہ جو یہاں پر کچھ مختصر سے وقت کے لیے تمہاری آغوش میں آنا تھا وہاں پر دائمی طور پہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس لیے کہ ماں ہو یا باپ، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا کوئی امتحان ہو نہیں سکتا۔ یعنی اپنے بچے کو اپنے بازوؤں میں لے کر دفن کرنا، آپ نے حوالہ دیا، میں نے خود اپنی بیٹی کی قبر کھودی اور اس کو دفن کیا، تو یہ آسان چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو شفقت باپ میں رکھی ہے، جو محبت اور جو ممتا کے احساسات ماں میں رکھے ہیں، یہ اتنے قوی ہیں، اتنے غیر معمولی ہیں، اور اس طرح انسان کے وجود کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ جب ان سب کے باوصف اللہ تعالیٰ وہ نعمت لے لیتا ہے، وہ جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے، یا اسی طرح جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ انا للہ ما اخذ و لہ ما آتا، یعنی جو اس نے لے لیا اسی کا تو تھا، جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا ہے، اور یہی نہیں ہے، وہ کل شیء عندہ بأجل مسمى، اور میرے آپ کے لیے، میرے احوال کے لیے، آپ کے احوال کے لیے، دنیا میں میرے قیام اور آپ کے قیام کے لیے، اور اس طرح کے سب معاملات کے لیے ایک اجل مقرر کر دی گئی ہے، وہ آنی ہے، ہر حال میں آنی ہے، یعنی صرف دنیا سے جانے ہی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے تمام احوال کے لیے ایک اجل مقرر ہے۔ جب یہ مقرر ہے تو پھر اس کا استقبال ہی کرنا چاہیے۔ تو ماں باپ کو جس امتحان سے اللہ نے گزارا ہے وہ چونکہ بڑا غیر معمولی ہے، تو اس لیے اس امتحان میں اگر وہ صبر کریں، جزا فضا نہ کریں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں، تو یہ معمولی درجے کا عمل نہیں ہے، اس کا پھر عوض بھی جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخر صبر ہی کا صلہ جنت رکھا ہے۔ میرا تو احساس یہ ہے کہ یہ صبر وہ چیز ہے کہ دنیا میں اس کے بارے میں یہ بشارت دی ہے کہ میری معیت صابرین کو حاصل ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو یہ بتا دیا ہے کہ جزام بما صبروا، یعنی جنت ہے ہی اصل میں صبر کا صلہ۔ تو اس لیے صبر ہی وہ غیر معمولی صفت ہے جو ایک بندہ مومن کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ الحمدللہ۔